ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 17۔ سرور شاہ حیات کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ٹیبل تک آیا جہاں سب لوگ ہی موجود تھے۔ السلام علیکم، حیات نے سب کو دیکھ کر سلام کیا جبکہ سرور شاہ کو وہ سرے سے اگنور کیے ہوئے تھی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا، ناشتہ کرو، شبانہ نے کہا تو مسکرا کر بیٹھ گئی۔ ممی، میں ولیمے کے بعد زیشی کو لے کر چلا جاؤں گا، ویسے تو مجھے کل صبح نکلنا ہے مگر کچھ کام ہے جس کی وجہ سے گھر سے رات میں ہی نکلنا ہوگا، بالاج نے شبانہ کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس دھیان سے جانا اور میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ شبانہ نے مسکرا کر زریشا کو دیکھا تو وہ بھی مسکرائی۔ ڈونٹ وری ممی، میں پورا خیال رکھوں گا اور انشاءاللہ 6-7 دن میں ہم واپس آ جائیں گے۔ بالاج نے زریشا کو دیکھ کر پھر شبانہ سے کہا، زیشی بھابی، آئی ول مس یو۔ زیشی بھابی، حیات نے افسردگی سے زریشا کو دیکھا، تم اپنے کام نمٹا کر حیات کو کہیں گھمانے لے جاؤ۔ آئی تھنک ورلڈ ٹور پر لے جاؤ، بیسٹ رہے گا، ورنہ تمہاری بیوی نے میری بیوی کو مس کر کر کے دن رات اسے کال کرتے رہنا ہے۔ بالاج نے آخر میں اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ دیٹس ناٹ فیئر بالاج بھائی، حیات نے ناراضگی سے بالاج کو دیکھا۔ بالاج کندھے اچکا گیا۔ ویسے صحیح کہہ رہے، تم بھی حیات کو لے جاؤ، سمجھا کرو، بالاج کسی کی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہتا۔ زحان نے سرور کو دیکھ کر ونک کیا۔ سرور شاہ کے ساتھ شبانہ بھی ہنسنے لگی جبکہ حیات کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ممی، اس کے 3 ماہ کب پورے ہو رہے ہیں؟ بالاج نے شبانہ کو دیکھ کر کہا۔ توپا توپا، کیا زمانہ آ گیا، یار ہوئے بیگانے۔ زحان نے افسوس سے گردن ہلائی۔ بالاج نفی میں سر ہلاتا ناشتہ کرنے لگا۔ شبانہ کا دل بے حد خوش تھا، ایسی رونق بھلا کہاں لگتی تھی ان کے گھر۔ کبھی ہنسی مذاق کرتا بھی تھا تو صرف سرور شاہ کرتا تھا۔ بالاج نے تو کبھی اس طرح کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر اب وقت بدل گیا تھا۔ ان کی بہوؤں نے آ کر ان کے بے رونق ولا میں خوشیاں بکھیرتی تھیں۔ سب سے زیادہ خوشی انہیں بالاج کے لیے تھی، وہ ہمیشہ اسی کے لیے فکر مند رہتی تھی، لیکن آج وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی تھی۔ بالاج کے لیے لیا گیا ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ شاہ ولا میں خوشیوں کا راج تھا، مگر خوشیوں کا نظر لگنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں کب تک کی ہیں اور آنے والا وقت کس سے کیا چھیننے والا ہے۔ آہل پوری رات سو نہیں سکا تھا، مسلسل منیہا کی سسکاریاں اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور منیہا کو کال ملائی۔ دوسری طرف منیہا رو رو کر کب سوئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ منیہا کی آنکھ موبائل کی رنگ سے کھلی تھی، وہ وہیں زمین پر بیٹھی سو گئی تھی۔ اس نے سنبھل کر موبائل دیکھا جہاں آہل کی کالز آ رہی تھی۔ منیہا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی، رات کا منظر پھر آنکھوں میں لہرایا۔ ہیلو، منیہا نے بہت سوچ کر دوسری دفعہ میں کال اٹھا لی۔ ہیلو منیہا، کیسی ہو میری جان؟ محبت بھرا لہجہ۔ میں ٹھیک ہوں، منیہا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں تم ٹھیک نہیں ہو، اپنا درد تم مجھ سے نہیں چھپا سکتی۔ آہل کی بات پر منیہا ایک بار پھر سسک پڑی۔ منیہا میری جان، بالکل چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بس تم رو نہیں، اوکے؟ آہل نے تسلی خود کو بھی اور منیہا کو بھی دی۔ آئی ٹرسٹ یو، منیہا نے بمشکل کہا۔ آئی لو یو منیہا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں بعد میں کروں بات، ابھی امی بابا کے پاس جانے، منیہا نے پوچھا تو آہل نے اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ تجھے تو میں قبر میں اتار کر رہوں گا عامر، تجھے ایسی موت دوں گا کہ تیری روح کانپ جائے گی۔ آہل کی آنکھوں میں خون اترا تھا، دل آگ کی لپیٹ میں تھا۔ آہل نے سوچ لیا تھا اب وہ خود عامر کا پیچھا کرے گا، وہ خود ثبوت جمع کرے گا۔ عامر کو اس پر شک ہو گیا تھا، وہ جو کرنا ہو چکا تھا، مگر آہل نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے عامر کو بے نقاب ضرور کرے گا۔ بیوٹیشنز آ چکی تھی، حیات اور زریشا دونوں کو تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ آج بالاج بھی گھر پر تھا اور سرور شاہ تو آیا ہی آدھی رات کو تھا۔ سرور شاہ اور بالاج شاہ دونوں ہی اس وقت شبانہ کے روم میں بیٹھے تھے۔ تم جا کر سو کیوں نہیں جاتے کچھ دیر؟ بالاج نے سرور شاہ سے کہا جو بیٹھے بیٹھے بار بار آنکھیں مسل رہا تھا۔ کیا سوؤں بھائی؟ حیات نے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائے گی، وہ ویسے ہی ناراض ہے، میں سو گیا تو سمجھے گی مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے۔ سرور شاہ کی بات پر شبانہ مسکرائی۔ تو غلطی بھی تو آپ کی ہے نا بیٹا، تمہیں کیسے بھی کر کے آف لینا چاہیے تھا۔ دیکھو بیٹا، کام اپنی جگہ بہت ضروری ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کے حقوق و فرائض رکھے ہیں، ان سے لاپرواہی برتنا اچھی بات نہیں ہے، شبانہ نے سمجھایا۔ ممی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آئندہ خیال کروں گا، ورنہ میری بیوی بھابھی کو لے جایا کریں گی اور بیچارے میرے بھائی آدھی رات کو بے چین پھر رہے ہوں گے۔ سرور شاہ کی بات پر بالاج نے پہلو بدلا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں تو رات پانی کے لیے آیا تھا اور تو زیشی بھی پانی لینے آئی ہوئی تھی، میں تو فوراً اوپر چلا گیا تھا پانی پی کر۔ بالاج نے صفائی دی۔ کیا بات ہے بھائی، میر بالاج شاہ صفائی بھی دے رہے جو آج تک نہیں ہوا۔ بھائی ایکسیپٹ اٹ، آپ بھابھی سے ملنے ہی آئے تھے نا؟ سرور شاہ نے مزید چھیڑا۔ زیادہ بک بک مت کرو، تمہاری بیوی ٹھیک کرتی ہے تمہارے ساتھ، بالاج نے گھور کر کہا۔ اچھا بس سرور بیٹا، بری بات ہے، بھائی کو تنگ نہیں کرتے، مگر بالاج بیٹا آپ کے بدلے رنگ بھی ہمیں دکھ رہے ہیں۔ شبانہ کی بات پر سرور شاہ نے کہا لگایا۔ ممی آپ بھی؟ بالاج نے خفگی سے دیکھا۔ اچھا چلو اب تم دونوں جاؤ، جا کر ریڈی ہو، حیات اور زریشا بھی تیار ہو چکی ہوں گی۔ شبانہ کے کہنے پر دونوں ہی اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔
بھابھی آپ نقاب کریں گی؟ حیات نے زریشہ کو دیکھ کر کہا جو حجاب کے ساتھ ساتھ نقاب بھی کر رہی تھی۔ ہاں آج میڈیا ہوگی نا، تصویریں لی جائیں گی، پھر وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوں گی، زریشہ نے جواب دیا تھا۔ حیات نے ایک نظر خود کو دیکھا، خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ اور اسٹائلش سا ہیئر اسٹائل اسے بہت حسین بنا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر زریشہ کو دیکھا، حجاب کرنے کے باوجود وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، نقاب ہونے کے بعد بھی اس کی کشش کسی کو بھی متوجہ کر سکتی تھی۔ بھابھی میں بھی کروں کیا؟ حیات نے سوال کیا تو زریشہ مسکرائی۔ حیات تم حجاب نہیں کرتی، میری وجہ سے تم اپنا دل خراب نہیں کرو، زریشہ نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، مجھے حجاب کی عادت بھی نہیں ہے نا، میں کمفرٹیبل نہیں رہ پاتی، حیات نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کرو کہ جب باہر نکلو تو اپنا سر ڈھانپ لو، ڈائریکٹ حجاب مت کرو، بس سر پر دوپٹہ لے لیا کرو، پھر جب تم کمفرٹیبل فیل کرنے لگو تب حجاب بھی لے لینا، زریشہ نے کہا تو حیات مسکرائی۔ میں کوشش کروں گی۔ دروازے پر ہوئی دستک پر دونوں کا دھیان اس طرف گیا، لگتا ہے بالاج بھائی آ گئے، حیات نے کہا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے بالاج ہی کھڑا تھا۔ دیکھا، مجھے پتا تھا آپ ہی ہوں گے، حیات کہتی ہوئی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بالاج کمرے میں آیا اور اندر سے دروازہ بند کیا۔ نظر زریشہ کی طرف اٹھی تو اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ گرے کلر کی خوبصورت میکسی اس پر بہت جچ رہی تھی، سلیقے سے کیا گیا نقاب اور حجاب اسے منفرد بنا رہا تھا۔ کچھ واضح تھا تو اس کی آنکھیں جنہیں میک اپ نے اور سنوار دیا تھا۔ مائی لٹل اینجل، بالاج نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ زریشہ مسکرائی تھی جو اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہوا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالاج نے کہہ کر اس کے حجاب سے نکلتے ٹیکے پر لب رکھے۔ آپ بھی ریڈی ہو جائیں، زریشہ نے کہا تو وہ مسکراتا اس بات میں سر ہلاتا ریڈی ہونے چلا گیا۔ ویسے بھی زیادہ وہ اس پری پیکر کے سامنے رکتا تو بہکتا رہتا۔ حیات اپنے کمرے میں آئی تو سرور شاہ پہلے سے موجود تھا۔ حیات کو دیکھ کر وہ مبہوت سا ہوا، جبکہ حیات اسے نظر انداز کرتی اپنا ڈریس سنبھالتی بیڈ پر دوسری طرف منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ سرور شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، اپنی مسکراہٹ پر کنٹرول کرتا وہ حیات کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میری بیوی، میری جان مجھ سے ابھی تک ناراض ہے۔ سرور شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چوڑیوں سے بھرے ہاتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کرو میرے ساتھ، حیات نے اپنے ہاتھ کھینچے اور اٹھنے لگی، مگر سرور شاہ نے اسے واپس بٹھا دیا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آئی پرامس، پلیز اب معاف بھی کر دو۔ کہو تو کان پکڑوں، سرور شاہ نے دونوں کان پکڑے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، حیات ابھی بھی غصہ تھی۔ یار پلیز نہ جانا، مان جاؤ نا پلیز، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی رات میں ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، سرور شاہ نے بے چارگی سے کہا۔ رات تو وہ خاموشی سے آ کر سو گیا تھا، مگر اب صبح سے حیات کو منا کر تھک چکا تھا۔ ایک شرط ہے میری، حیات نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میری جان آپ کی ہر شرط سر آنکھوں پر، مجھے ہر شرط منظور ہے، پلیز اب مان جاؤ۔ سرور شاہ کی جلد بازی پر حیات کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ شرط تو سن لو، حیات نے جب شرط بتائی تو سرور شاہ کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو حیات؟ کیوں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ بالاج بھائی نے زندہ دفنا دینا ہے مجھے، سرور شاہ نے حیات کی شرط پر شوق تھا۔ دیکھا، تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مجھ سے بات ہی مت کرو، حیات غصے سے اٹھ گئی۔ حیات پلیز سمجھو، بھائی بے شک مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر یہ سب برداشت نہیں کریں گے وہ، اچھا لگوں گا ان کے ہاتھوں مار کھاتے، اور زوہان ادا ان کو تو بخش دو، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، کنوارے ہی مر جائیں گے وہ۔ سرور شاہ اپنی جلد بازی پر صحیح پھنس چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میری ناراضگی تبھی دور ہوگی جب تم میری شرط مانو گی، اس سے پہلے مجھ سے امید بھی مت رکھنا، آئی سمجھ؟ حیات کہتی غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یا اللہ کہاں پھنس گیا ہوں میں، میری بیوی مجھے آج مروا کے چھوڑے گی۔ سرور شاہ نے سر تھام لیا تھا۔ حیات کی شرط اگر سرور شاہ زوہان کے ساتھ مل کر پوری کر دیتا تو بالاج نے دونوں کا جو حال کرنا تھا وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ سرور شاہ نے پریشان ہو کر زوہان کو کال ملائی۔ ہیلو شہزادے، کہاں ہوں؟ کب تک پہنچو گے؟ میں ہال پہنچ چکا ہوں، زوہان نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ آج وہ سب سے پہلے تیار ہو کر جا چکا تھا کیونکہ وہ ایک بار خود ہر چیز کو چیک کر لینا چاہتا تھا۔ آخر یہ بالاج شاہ کا پروگرام تھا، کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے تھی۔ زوہان ادا بہت برا پھنسا ہوں۔ پھر سرور شاہ نے زوہان کو ساری بات بتائی۔ میرے پیارے بچے، مجھ پر رحم کرو، تمہارے اس کھڑوس پلس ہٹلر بھائی نے مجھے اوپر پہنچانے سے پہلے سوچنا بھی نہیں ہے، میں ایسا کوئی ساتھ نہیں دینے والا تمہارا۔ زوہان نے انکار کیا۔ ادا پلیز یار، میں کیا کروں، میری بیوی نے مجھے بہت بری طرح پھنسایا، پلیز یار مان جائیں۔ قسم سے میر سرور شاہ بہت سے زن مرید دیکھے، مگر تم نے تو ان سب میں اعلیٰ مقام بنانا ہے۔ زوہان کی بات پر سرور شاہ نے مسکراہٹ روکتے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ بھی اسی لسٹ میں جلد شامل ہونے والے ہیں ادا، اسی لیے پلیز میری مدد کریں۔ سرور شاہ کی بات پر زوہان نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کرتے ہیں کچھ، تم لوگ فی الحال پہنچو تو صحیح۔ زوہان نے بالآخر بات مان لی۔ بس ہم لوگ کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں، سرور شاہ نے کہہ کر کال کٹ کی اور جلدی سے ریڈی ہونے چلا گیا۔ بالاج شاہ پوری فیملی کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ ولیمے کا پروگرام دی رائل پام مارکیو میں رکھا گیا تھا۔ حیات اور زریشہ برائڈل روم میں تھی، جبکہ شبانہ اور زوہان مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ میڈیا بھی آ چکی تھی۔ ولیمے کے پروگرام میں پاکستان کے نامی گرامی بزنس مینز بھی شریک تھے۔
پولیس فورس کے اعلیٰ عہدیداران بھی سرور شاہ کے ساتھ کی طرف سے مدعو کیے گئے تھے۔ حیات اور زریشہ کی فیملیز بھی آ چکی تھیں جن کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ بالار شاہ کی نظر سفیان پر پڑی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ آنکھوں میں وارننگ صاف ظاہر تھی۔ یاد رکھنا، میری بیوی کی طرف تمہاری نظر اٹھی یا تم آس پاس نظر آئے تو میں تمہارا کیا حال کروں گا یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالار شاہ نے بظاہر نارمل انداز میں اس کے پاس سرگوشی کی تھی، مگر اس کی آنکھوں کا غضب سفیان بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ بالار کی وارننگ ملتے ہی وہ دور ایک طرف بنی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ بالار شاہ سے الجھنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ سوہان نے دادی کے آگے جھک کر سلام کیا جو آئمہ کا ہاتھ تھامے انٹر ہوئی تھی۔ آئمہ زوہان کے دیے گئے ڈریس میں ملبوس تھی۔ لائٹ پیرٹ گرین کلر کے خوبصورت لانگ شرٹ میں اس کا حسن زوہان کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ دادی نے زوہان کے سر پر پیار کیا۔ زوہان نے ان دونوں کو لا کر اسٹیج کے قریب بٹھایا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھے، میں مہمانوں کو ریسیو کر کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ زوہان نے دادی کو کہہ کر آئمہ کو دیکھا، آنکھوں میں محبت ہی۔ یو آر لکنگ ڈیم بیوٹیفل۔ زوہان نے آئمہ کے کان میں سرگوشی کی اور مسکراتا ہوا شبانہ کی طرف چلا گیا۔ آئمہ کے چہرے پر خوبصورت مسکان کھلی تھی۔ آہل اور عائشہ حیات سے مل کر اب سرور شاہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ صالح صاحب، کیا بات ہے، بہت چپ ہیں، کھوئے سے لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ سرور شاہ نے بغور آہل کو دیکھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے۔ آہل نے مسکرانے کی ناکام سعی کی۔ اس کا دل دماغ سب تو منیہا پر لگا تھا۔ آج اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ آنٹی دیکھ لیں، کہیں آپ کے بیٹے نے بہو تو پسند نہیں کر رکھی۔ صالح صاحب، اگر ایسا ہے تو اسے بھی انوائٹ کر لیتے، اپنا ہی پروگرام ہے۔ سرور شاہ نے ونک کر کے کہا تو آہل گہرا مسکرایا۔ بالاج بیٹا، زریشہ کو اسٹیج پر لے آئیں آپ، سب مہمان آ چکے ہیں۔ شبانہ نے بالاج سے کہا تو بس بات میں سر ہلاتا ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ حیات اور زریشہ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں جب بالاج اندر آیا۔ زیشی، چلو باہر چل رہے ہیں، بالاج نے زریشہ سے کہا۔ میں کیا اکیلی بیٹھوں یہاں؟ حیات ایک دم کھڑی ہوئی۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ باہر آ جانا، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ بالاج کے کہنے پر اس نے افسردہ چہرہ بنایا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ حیات نے رندھی آواز میں کہا۔ حیات، ناٹ اگین، بالاج نے نفی میں سر ہلا کر کہا تو حیات کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جائیں، کیا یاد کریں گے؟ انداز احسان کرنے والا تھا، بہت شکریہ آپ کا میڈم، بالاج نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا اور زریشہ کا ہاتھ تھامے روم سے باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے باہر آتے تمام لائٹس آف ہو گئی تھی، صرف ایک اسپاٹ لائٹ تھی جو ان دونوں پر پڑ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میوزک بھی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو نے جو ہے مانگا تو دل یہ حاضر ہو گیا، تم کو مانا منزل اور مسافر ہو گیا، لو سفر شروع ہو گیا، ہم سفر تو ہو گیا، لو سفر شروع ہو گیا، میرا ہم سفر تو ہو گیا۔ سانگ چل رہا تھا جبکہ بالاج کی نظریں زریشہ کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں، لبوں پر نرم مسکراہٹ تھی۔ ہر کوئی اس خوبصورت جوڑی کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے زیادہ حیران کر دینے والا منظر تھا بالاج شاہ کے وہ نرم مسکراہٹ جو اس وقت اس کے چہرے پر رقصاں تھی۔ اس کو بھلا کسی نے دیکھا ہی کہاں تھا مسکراتے ہوئے، ہمیشہ غصے کو ناک پر سجائے، ماتھے پر بل ڈالے، صرف کام کی بات کرنے والا میر بالاج شاہ آج کیوں پہلی بار سب کے سامنے دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ بالاج نے پہلے بھی بہت سے کانفرنسز، سیمینارز، میڈیا شوز اٹینڈ کیے تھے، مگر اس کی مسکراہٹ کبھی کسی کو نہیں دکھی تھی۔ چہرے کی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتی تھی، لیکن اس کا مسکراتا چہرہ اسے اور زیادہ پرکشش بنا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ پری پیکر نقاب میں ہونے کے باوجود بھی کسی رائل پرنسس سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میکسی کی ٹیل پیچھے پھیلی ہوئی تھی، دونوں کی جوڑی اپنی مثال آپ لگ رہی تھی۔ بالاج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا زریشہ کا ہاتھ ہمیں اسٹیج تک پہنچا تو اوپر سے گلاب کی پتیوں کی بارش شروع ہوئی جس نے منظر کو اور دلکش بنا دیا تھا۔ بالاج نے جھک کر زریشہ کی میکسی پاؤں کے پاس سے اوپر کی جو اور بھی سب کے لیے حیرت کی بات تھی۔ میر بالاج شاہ یوں کسی کے پیروں میں بھلا جھک سکتا تھا کیا؟ ایک وقت تھا جب لوگ اسے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ جس سے بھی بالاج شاہ کی شادی ہوگی وہ تو بیچاری اس کے خوف سے ہی مر جائے گی، مگر آج سب کی رائے بدل گئی تھی۔ آج سبھی زریشہ کی قسمت پر اشک کر رہے تھے۔ اس نے اسے جھکا لیا تھا جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا۔ سانگ ختم ہوا، زریشہ اور بالاج دونوں بیٹھ گئے۔ اسپاٹ لائٹ ان دونوں پر سے ہٹ کر اب حیات اور سرور شاہ کی طرف تھی۔ سرور شاہ اپنی شہزادی کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ پر لو میش اپ سانگ چل رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب آ کر ان دونوں پہ بھی اسی طرح گلاب کی پتیوں کی بارش ہوئی۔ سرور شاہ کا سہارا لے کر حیات اسٹیج پر آئی اور دوسرے کونے پر لگے لانگ صوفے پر سرور شاہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسٹیج پر دو بڑے صوفے رکھوائے گئے تھے، ایک بالاج اور زریشہ کے بیٹھنے کے لیے اور دوسرا سرور شاہ اور حیات کے لیے۔ یہ ساری تیاریاں زوہان نے اپنی نگرانی میں کروائی تھیں۔ لائٹس آن ہو چکی تھی، میڈیا تصویریں بنانے اور تبصروں پر مصروف تھا۔ بالاج میڈم تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بالاج میڈیا تم سے بات کرنا چاہتا ہے، میں اب اور دیر انہیں روک نہیں سکوں گا۔ زوہان نے آ کر بالاج کے کان میں سرگوشی کی تو بس بات میں سر ہلاتا زریشہ کا ہاتھ ہمیں اسٹیج کے کنارے پر آ گیا۔ میڈیا بالاج شاہ سے بات کرنے کو بےتاب تھی۔ مسٹر بالاج، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔
ایک رپورٹر نے بالاج سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دی۔ مسز بالاج شاہ، شادی کی بہت بہت مبارکباد۔ میر بالاج شاہ بہت بڑا نام ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ان کی زندگی میں شامل ہو کر؟ ایک رپورٹر نے مائک زریشہ کے قریب کیا تو زریشہ کی گریپ بالاج کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ پلیز ڈونٹ میک ہر انکمفرٹیبل۔ آسک می وٹ یو وانٹ ٹو آسک۔ بالاج نے تنبیہی لہجے میں کہا تو رپورٹرز نے مائک بالاج کی طرف کر دیا۔ مسٹر بالاج، پہلے آپ شادی کے لیے تیار نہیں تھے، بہت سارے شوز میں آپ یہ بات کہہ چکے تھے کہ آپ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، پھر اچانک یوں آپ کا خاموشی سے نکاح ہو جانا، اس سب کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی لو میرج ہے؟ رپورٹر نے سوال کیا۔ تمام کیمرے بالاج کی طرف تھے جو زریشہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی تھا، میں شادی کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھا، یہ شادی میری ممی کی ضد پر ہوئی تھی جس کی وجہ سے سمپل نکاح کیا گیا تھا۔ میری وائف زریشہ بالاج شاہ میری ممی کی پسند ہے۔ بالاج نے سچ سچ سب کہہ دیا۔ مسٹر بالاج، آپ دونوں کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس شادی پر راضی نہیں ہیں۔ آپ کی نظروں میں اپنی وائف کو لے کر جو کیئر اور پیار ہے وہ تو کچھ اور ہی ظاہر کر رہا ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا۔ میرے نکاح کو 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور 2 ماہ کسی بھی انسان کا دل بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میرا بھی دل بدل گیا، میں خوش نہیں تھا اس نکاح پر، بٹ ناؤ آئی ایم کمپلیٹلی ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ۔ بالاج نے کہتے ہوئے زریشہ کو دیکھا جس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مسٹر بالاج، اب آپ اس شادی پر راضی ہیں اور ماشاءاللہ آپ دونوں کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک آئیڈیل کپل ہیں۔ مسز بالاج شاہ کے آنے کے بعد کیا آپ کی لائف میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور کیا مسز بالاج آپ کے لیے ایک آئیڈیل وائف ثابت ہو سکیں گی؟ ایک اور سوال۔ تبدیلیاں تو بہت سی آ گئی ہیں، میر بالاج شاہ اب مسز بالاج شاہ پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ رہی بات آئیڈیل وائف کی تو زریشہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ کسی کی بھی آئیڈیل پسند بن سکتی ہے۔ سو یس آف کورس زریشہ ایک آئیڈیل وائف ہے۔ آئی تھنک ہر لڑکا اپنے لیے ایک ایسی ہی لڑکی چاہتا ہوگا جیسے میری زریشہ ہے۔ میں اپنی شادی سے پورے دل سے راضی ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ بالاج نے کہتے ہوئے زریشہ کا ہاتھ لبوں سے لگایا تو وہاں موجود میڈیا کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ زریشہ کا دل آج بے حد خوش تھا، جو مان جو عزت آج بالاج نے اسے سب کے سامنے دی تھی وہ بہت قیمتی تھی۔ تھینک یو ایوری ون، پلیز انجوائے دا فنکشن۔ بالاج بات ختم کرتا واپس زریشہ کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آ چکا تھا۔ شبانہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، آج ان کے دل کی ہر مراد پوری ہو گئی تھی۔ بالاج خوش اور مطمئن ہے یہ تو وہ بھی سمجھ چکی تھی، مگر بالاج شاہ کے اقرار نے آج ان کا دل سرشار کر دیا تھا۔ حیات ابھی تو بات کر لو، کیا یوں ہی ناراض بیٹھی رہو گی؟ سرور شاہ نے حیات سے کہا جو نولیت کا بورڈ سجائے بیٹھی تھی۔ مجھ سے بات نہیں کرو، جب میری بات کی ویلیو ہی نہیں ہے تو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حیات نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں میں خفگی ظاہر تھی۔ سرور شاہ نے گہری سانس لی اور اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ حیات منہ بنا کر رہ گئی۔ تبھی لائٹس آف ہو گئیں اور ڈانس فلور پر لائٹس چلملانے لگیں اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر بالاج کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ سانگ پلے ہوا اور سرور شاہ اور زوہان نے محفل سجا دی۔ ویرا چاکلیٹ بوائے ہے کڑیوں کا جوائے، میٹھی باتیں کر کے ساری کڑیاں لے گیا، ویرا ونیلا اینو موقع جب ملا، ہونٹوں پہ دے کے فلیور سالا چمی لے گیا، او بھائی تیری جوانی دی اینڈ ہو گئی، تیری ساری دیوانی ساڈی فرینڈ ہو گئی، اور ڈی جے نو بلوا دو ساڈے ویرے دی ویڈنگ ہے، بوتلیں کھلوا دو ساڈے ویرے دی ویڈنگ ہے، ٹویٹر پہ ہے ٹرینڈنگ ساڈے ویرے دی ویڈنگ ہے، لانگ ٹائم سے پینڈنگ ساڈے ویرے دی ویڈنگ ہے۔ سانگ چل رہا تھا اور سرور شاہ اور زوہان مل کر ڈانس کر رہے تھے۔ بالاج کڑے تیوروں کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہاں موجود سبھی لوگ یہ سب انجوائے کر رہے تھے۔ بالاج شاہ کے ایونٹ میں اتنی انٹرٹینمنٹ کی کسی کو امید نہیں تھی۔ حیات مسکرا کر کبھی بالاج کا غصے سے لال چہرہ دیکھتی تو کبھی ان دونوں کو ناچتا دیکھتی۔ بالاج کو غصے میں دیکھ کر زریشہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا۔ شاہ پلیز یہاں غصہ نہیں۔ زریشہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو بالاج گہری سانس لے کر رہ گیا۔ زوہان اور سرور شاہ نے اسٹیج پر آ کر بالاج اور زریشہ پر پیسے وارے۔ شبانہ کو تو بس اب سرور شاہ اور زوہان کی فکر لگ گئی تھی۔ بالاج کو یہ سب بالکل نہیں پسند تھا، اب ان دونوں کی جو درگت بالاج نے بنانی تھی وہ اس سے واقف تھی۔ سانگ ختم ہو چکا تھا، سب لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ مسٹر بالاج، آپ کے بھائی نے تو محفل میں جان ڈال دی، آپ کے بھائی سچ میں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک بزنس مین نے بالاج کو مخاطب کر کے کہا۔ جی بالکل، ان دونوں نے میرے پروگرام میں جان ڈال دی۔ بالاج نے سرور شاہ اور زوہان کو ایک ساتھ گلے لگایا، جس طرح کی جان تم لوگوں نے پروگرام میں ڈالی ہے نا، اس جان کو تو میں گھر جا کر نکالوں گا۔ بالاج کی سرگوشی پر زوہان اور سرور شاہ دونوں ہی آنے والے وقت کو سوچتے ہوئے اپنے اپنے حال تصور کر رہے تھے۔ بالاج کا ارادہ یہاں سے ڈائریکٹ زریشہ کو لے کر جانے کا تھا، صبح اسے نکلنا تھا اور اس سے پہلے وہ تمام وقت زریشہ کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا تھا۔ زریشہ کے لیے اس نے ایک سرپرائز بھی پلان کیا ہوا تھا، مگر اب اس کا ارادہ پہلے گھر جا کر سرور شاہ اور زوہان کی طبیعت صاف کرنے کا تھا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد سب لوگ ہی رخصت ہو گئے تھے، بس حیات کی فیملی اور بالاج کی فیملی موجود تھی۔ آہل منیہا کو میسج کرنے کے گھر سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ اٹک کر رہ گیا۔ عامر کسی لڑکی کے ساتھ گاڑی میں موجود اس کے سامنے سے گزرا تھا۔ آہل لمحہ ضائع کے بنا عامر کا پیچھا کرنے نکل گیا، بنا یہ سوچے کہ عامر بھلا اس وقت یہاں کیا کر رہا ہوگا۔
आहिल ने ड्राइव करते हुए ही सरवर शाह को मैसेज कर दिया था कि वो आयशा को घर ड्रॉप करवा दे, बहुत ज़रूरी काम की वजह से वो अर्जेंट निकल रहा है और आयशा परेशान ना हो, वो जल्द लौट आएगा। आहिल का मैसेज मिलते ही सरवर शाह खुद शबाना को घर ड्रॉप करने के लिए निकल गया था। हयात उसके साथ ही थी। सुहान और शबाना अलग गाड़ी में थे जबकि ज़रीशा और बालाज अलग गाड़ी में। आहिल को अंदाज़ा भी ना था, बिना सोचे समझे आमिर के पीछे जाकर उसने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी और ये सफ़र उसके लिए कितना भयानक साबित होने वाला है। आंटी आप परेशान नहीं होइएगा, आहिल ने कहा है कि वो कुछ ही देर में आ जाएगा। सरवर शाह और हयात आयशा को घर ड्रॉप करने की गर्ज से आए थे। सरवर शाह की हिदायत पर उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, मगर उनका दिल अजीब डर में मुब्तला हो चुका था। सरवर शाह और हयात जा चुके थे जबकि आयशा वहीं हॉल में बैठकर आहिल का इंतज़ार करने लगी। बीवी अब तो नाराज़ नहीं होना, तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है, सरवर शाह ने हयात को देखकर कहा जो गुमसुम सी बैठी थी। हयात ने कोई जवाब नहीं दिया तो सरवर शाह ने उसका हाथ थामा। हयात क्या हुआ, कहाँ गुम हो? सरवर शाह ने बगौर उसका चेहरा देखा। कहीं नहीं, भाई का सोच रही हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करते। ऐसा क्या काम आ गया था कि वह इस तरह बिना किसी को बताए निकल गए? हयात ने परेशानी से कहा। मेरी जान इतनी सी बात पर परेशान हो रही हो, होगा कुछ काम, वरना वो कभी ऐसे ना चाहता। फिक्र तुम्हें मेरी और जोहान अदा की करनी चाहिए। अभी घर जाकर जो हमारी दुर्गत बनने वाली है वो तुमने ख़ास एंजॉय करनी है। सरवर शाह की बात पर हयात मुस्कुराई थी। मुझे तो लगा था बालाज भाई वलीमे के बाद डायरेक्ट ही निकल जाएंगे, उन्होंने मम्मी से भी यही कहा था, मगर अब ख़ास हमारी क्लास लगाने वो पहले घर जा रहे हैं। अल्लाह ही बचाए आज हम मासूमों को भाई के कहर से, सरवर शाह मिस्कीन शक्ल बनाकर कहा तो हयात खिलखिलाकर हंसी। हयात को नॉर्मल देखकर सरवर शाह भी पुरसुकून हो गया था। मम्मी प्लीज़ बचा लें, आपका हिटलर बेटा इसी विला में मेरी कब्र खोद देगा, जोहान शबाना के कदमों में बैठा बोल रहा था। तभी सरवर शाह हयात को लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। सरवर शाह को देखकर जोहान उसके सामने आया। हयात शबाना के बराबर में जाकर बैठ गई थी और अब दोनों बैठी अपनी मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अदा बेफिक्र रहें, आपकी अकेले की थोड़ी चित्रोल होगी, मेरी भी साथ होगी। 2 डंडे मैं खा लूँगा, 5 आप खा लीजिएगा। सरवर शाह की तसल्ली पर वो उसे घूर कर रह गया। वाह वाह, खुद 2 और मैं 5 डंडे खाऊं? तुम जैसा जन मुरीद शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। बीवी की ख्वाहिश की खातिर भरी जवानी में मार खाने को भी तैयार बैठे हो। जोहान की बात पर सरवर शाह हंसने लगा। वैसे भाई अभी तक आए नहीं है, मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट जा चुके हैं। भूल है तुम्हारी कि तुम दोनों को यूं ही छोड़कर मैं कहीं जाऊंगा। सरवर शाह की बात अंदर आते बालाज ने सुनी तो उसने जोर से मुखातिब होकर कहा, भाई? अब सही मानों में दोनों की हवा खुश्क हुई थी। बालाज की आंखों में गुस्सा साफ जाहिर था। ज़रीशा परेशान से वहीं खड़ी होगी जबकि बालाज ऊपर चला गया। चंद लम्हों बाद लौटा तो उसके हाथ में बेल्ट थी। या अल्लाह, मैंने तो डंडों का माइंड बना लिया था, ये तो बेल्ट ले आया। वैसे ज़्यादा ज़ोर से क्या लगता है, डंडा या बेल्ट? सोहान ने सरवर शाह के करीब सरगोशी की थी। बालाज उन दोनों के करीब पहुंचा तो वो दोनों ही सोफे से जंप करते दूसरी तरफ हो गए। किसकी इजाज़त से ये मुजरा लगाया था तुम दोनों ने? हाँ, सारी मीडिया मौजूद थी, तुम लोगों को ज़रा भी एहसास है क्या किया तुम दोनों ने? बालाज सोफे के बाहर उन दोनों की तरफ आया तो वो दोनों भी फिर सोफे की दूसरी तरफ जंप कर गए। यार ये क्या कर रहे हो, कुछ तो हमारी उम्र का ख्याल करो। जोहान ने कहा तो बालाज ने घूर कर देखा। अच्छा मैं ख्याल करूं तुम लोगों को, ये सब करने से पहले ख्याल नहीं आया कि तुम लोगों की वजह से कितना तमाशा बनेगा? शबाना और हयात खामोशी से सब देख रही थी जबकि उनकी आंखें बता रही थीं कि वो ये सब एंजॉय कर रही हैं। एक ज़रीशा परेशान से खड़ी थी। भाई गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। सरवर शाह ने मासूम सी शक्ल बनाई। आइंदा ऐसा कुछ करने के लायक मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा ही नहीं, बालाज ने कहकर बेल्ट सोफे पर मारी तो सरवर शाह और जोहान दोनों की चीख निकली। ज़रीशा ने आगे बढ़कर बालाज का हाथ थामा। शाह प्लीज़ रुक जाएं, छोड़ देना प्लीज़, गुस्सा ना करें। ज़रीशा की आवाज़ पर उसने ज़रीशा की तरफ देखा जो अभी भी नकाब में थी। उसकी आंखों में लम्हे भर को बालाज खोस आ गया था। उसे साकित देखकर हयात और शबाना मुस्कुराई थी जबकि जोहान और सरवर शाह जल्दी से दूसरी तरफ भागे थे। हयात ने मदाखलत की तो बालाज जैसे होश में आया। उसे ऐसा लगा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया हो। प्लीज़ छोड़ दें, ज़रीशा ने दोबारा कहा तो बालाज ने खफकी से उसे देखा। बालाज तुम्हें ज़रीशा भाभी की कसम माफ़ कर दे यार। जोहान ने मौके पर चौका मारा तो वो उसे घूर कर रह गया। तुम दोनों इतने काबिल हो, इतनी अच्छी पोस्ट पर हो, एक ASP मीर सरवर शाह और दूसरा काबिल आर्मी ऑफिसर मेजर जोहान यूसुफ खान था। तुम दोनों को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? बालाज का लहजा नॉर्मल हो चुका था। मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, मैंने तो बस इसका साथ दिया था, जोहान ने सरवर शाह की तरफ इशारा करके कहा। और तुम्हारी कौन सी मजबूरी थी ऐसे नाचने की, कौन सा कीड़ा काटा था तुम्हें? बालाज ने सरवर शाह को घूर कर पूछा। जोहान और सरवर शाह दोनों ने उंगली का इशारा हयात की तरफ किया। हयात एकदम सरपटाई। ओह तो आप थी इस सब की मास्टरमाइंड, बालाज ने हयात को देखकर कहा तो वो कंधे उचका गई। आपके भाई को बहुत शौक है शर्तें कबूल करने का, मैंने तो ऐसे ही शर्त रख दी, इन्होंने बिना सोचे कबूल कर ली, अब मेरी क्या गलती? ये लोग अपनी अकल भी तो रखते हैं। मैं इनको बोलूँगी आईफल टावर से कूद जाएं तो क्या ये कूद जाएंगे? नहीं ना, तो फिर मेरी गलती कहाँ से हुई? हयात ने आंखें टिमटिमाते हुए कहा।
پٹپٹاتے شبانہ بے ساختہ مسکرائیں۔ حیات کی شرارتوں سے گھر میں اچھی خاصی رونق لگ جاتی تھی۔ حیات نے سارا ملبہ واپس ان دونوں پر ڈال دیا تھا۔ تم دونوں سے زیادہ اسمارٹ ہے یہ، لعنت ہے تم دونوں کی سمجھداری پہ، بالاج نے کہا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ممی میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک آ جاؤں گا، بالاج نے شبانہ کو مخاطب کیا۔ دونوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ زریشہ اور بالاج دونوں کا ماتھا چوما اور سب سے مل کر بالاج زریشہ کو لے کر چلا گیا۔